یہ اس کی پسند ہے اور میرے نبی کی پسند ہے. اے میرے پروردگار مجھے مسکین بنا دے. اللہم احینی مسکینہ. بھائی تمہاری پسند تمہارے ساتھ میری نبی کی پسند بھی سن لو, میرے آقا کی پسند. اللہم احینی مسکینہ, مجھے مسکینوں میں سے زندہ رکھ. وہ اب اتنی مسکینہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بھی مسکینوں کے ساتھ رہوں. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہاں شاید وی آئی پی پاس بھی نہیں ملا ہوگا. یہ تو انتظامات ہیں منتظمین کے, لیکن خدا کا انتظام کچھ اور ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کس پر راضی ہے. جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جس کو کوئی جانتا بھی نہیں, اس کے نام کو نہیں جانتا, اس کی شکل کو نہیں جانتا, کیا پتا وہ اسی کو دیکھ رہا ہو, اس کے صدقے میں ہم جیسو کو بھی دیکھ رہا ہو. یہ اس کی پسند ہے. تو میرے نبی کہتے ہیں کہ میں مسکینوں سے, میرے پروردگار مسکینوں کے ساتھ مجھے زندہ رکھنا. ہم تو آج اس دنیا میں ہم نے مسکینی کو گالی بنا دیا. ایسے چو کے پاس جاؤ تو بھائی وڈیرے کا فون آئے گا تو پھر تمہاری بات سنوں گا. وڈیرے کے پاس جاؤ, جس بکری کی چوری کی فریاد لے کر گیا ہے وہ بیچارہ غریب وہاں جاتا ہے تو وہی وڈیرا اسی کی چوری ہوئی بکری کا سالن اس کو کھلا دیتا ہے. آج تو یہ حالم ہے ہمارے سندھ کا, پنجاب کا مجھے پتا نہیں, کوئی اس کو نہیں پوچھتا. وڈیرے کی فون آ جائے ایسے چوکا, حاضر حاضر, لبیک لبیک. غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. غمگین نہ ہو, غمگین نہ ہو. 39 راتیں چور کی ہوتی ہیں, ایک رات ہو کر آئے گی آپ کی. خدا تمہارے ساتھ ہے غریبوں, اے مسکینوں, خدا تمہارے ساتھ ہے, اس کا پیار تمہارے ساتھ ہے. کبھی نہیں گھبرانا, کبھی فکر نہ کرنا, بس میرے نبی کے ورثے میں ہاتھ ڈال کے رکھنا. میرے نبی نے تمہارے لیے ورثہ چھوڑا ہے, وہ علم ہے, وہ علم ہے, وہ علم ہے. کبھی بھی اپنے بچوں کو اس علم سے محروم نہ کرنا. کوئی وڈیرا, کوئی زمیندار, کوئی ایسے جو تمہارا پال بھی کا نہیں کر سکتا. تو میرے نبی نے کیا کہا, اے پروردگار مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا, مجھے وفات کے وقت میں مجھے مسکینوں میں, اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کی جماعت میں رکھنا. کل کسی سیٹ کی ٹھکائی ہو رہی ہو محشر کے میدان میں, فرشتے اس کو پکڑ کر کے کیسے پیسے کمائے. کسی وڈیرے کی, کسی زمیندار کی ٹھکائی ہو رہی ہو, کیا مزارے کاشتکار کے پیسے کھائے تھے, چالاکی سے اس کے پیسے ہڑپ کیے تھے. کسی صنعت کار کی ٹھکائی ہو رہی ہو, کو مزدوروں کی مزدوری کا وہ تو نے ہضم کیا تھا. وہاں آ کر کوئی کہے ان کا کوئی ایجنٹ, صحیح یہ تو صنعت کار ہے فرشتوں, اس کی 10 فیکٹریاں تھی, یہ زمیندار ہے, اس کو تو اتنے مربے تھے, یہ ایم این اے صاحب ہے, یہ ایم پی اے صاحب ہے. میرے بھائیو بتاؤ, فرشتے چھوڑ دیں گے اس کی وہ جو چاند, اس کی وہ جو ٹھکائی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. لیکن مسکینوں تم بچ جاؤ گے, کیونکہ نبی تمہارے ساتھ ہوگا, نبی تمہارے ساتھ ہے. میں قربان جاؤں ان غریبوں پر. تو حضور نے فرمایا کہ میں غریبوں کی جماعت میں رہوں گا. تو یہ غریب ایک ہوتے ہیں نام کے غریب, اور دوسرے وہ ہوتے ہیں دل کے غریب. دولت مند ہونے کے باوجود ان کے دل میں جب درد ہو تو وہ دل اس کا غریب جیسا ہے. جب وہ اچھے کپڑے پہنے تو اس کو شرم آئے کہ میں اتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہوں, کوئی ایسا بھی میرے پڑوس میں بستا ہے جس کو پہننے کے لیے پوری قمیص بھی نہیں ہے. میرے نبی نے تمہاری جماعت کے ساتھ ہونے کا کہا, اور اب میرا رب کیا فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ خدا کے سامنے پیش ہوگا, اللہ فرمائے گا کر خبر کون ہے تو؟ میں تمہارے پاس آیا تھا, تو نے مجھے نہیں پہچانا. سن لو, میں تمہارے پاس آیا تھا, تو نے مجھے نہیں پہچانا. وہ کہے گا پروردگار حیران پریشان, تو میرے پاس آیا تھا, ہاں مجھے لباس کی ضرورت تھی اور مجھے لباس نہیں دیا, مجھے کھانے کی ضرورت تھی, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. رب فرمائے گا, اللہ فرمائے گا